پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہ پہلے پیسے سے نہ آ جائے ان کے پاس. سیاست میں سب سے اچھا کردار کس کا ہے؟ نہ بیٹا میں نے اسی ملک میں رہنا ہے. کسی وزیر نے آپ کو 2 لاکھ روپے بھی بھیجے تھے. ٹھیک نہیں چاہیے ہمیں, رکھو اپنے پاس. ہم نواز شریف کو یاد کر کے افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ موسٹلی جو کردار آتے تھے وہ نیگیٹو روڈ کے ہوتے. وہ دن تھا تو برابر میں ایک گاڑی تھوڑی سی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک بزرگ خاتون اپنے شیشے کو نیچ کیا اور یوں کر کے مجھے دیکھ کے انڈسٹری کے اندر آپ کو کبھی کوئی پسند آیا, کوئی افیئر؟ میری زندگی میں یہ ایک ہی سانے اور کافی ہے. علماء کرام کے بارے میں آپ کا بڑا سخت موقف ہے, کیوں؟ مجھے آگ لگ گئی کہ تمہارے تم لگتے ہو اس ملک کے. سر میں نے سنا تھا کہ شیخ رشید نے آپ کو بولا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں نایاب اجاز, آپ کی ہوسٹ, اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹی ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے جانے مانے لیجنڈری ایکٹر راشد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ سر ہمارے شو پر آنے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے. کیا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں بیٹی. اٹس اے پلیئر فار می کہ مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی, اور تو چھوٹی سی بیٹی ہے نا, تو زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے. تو آج ہم اپنی بیٹی کے ساتھ بڑی مزے کی باتیں کریں گے, اور جو طرح جی چاہے تو مجھے سوال کر سکتے. تھینک یو سر. سر آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا لاہور سے ہی تعلق ہے شروع سے؟ میرا لاہور سے تعلق ہے بیٹا. میں نے گریجویشن اسلامیہ کالج سے کی تھی, اور اسکول جو میرا ہے میں اس کا نام لوں گا تو ہنسو کہ میرا بیٹا بھی مجھے بعض دفعہ مذاق کیا کرتا. ایک اسکول ہے چشتیہ ہائی اسکول. اچھا. یہ کرشن نگر والی سائڈ پہ. میٹرک میں نے وہاں سے کیا. اچھا. اب میں اس اسکول کی تمہیں وہ بتاتا ہوں. اس اسکول میں تنویر ڈار ہمارا لیجنڈ ہاکی کا, وہ ہمارا اسکول فیلو تھا. شفیق پاپا یہ کرکٹ والے, وہ میرے اسکول فیلو تھے. ہمارا ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر شوکت زین العابدین, وہ ہمارا اسکول فیلو تھا. پھر وہیں الیاس نجم ہمارے ایک آرٹسٹ ہوا کرتے تھے, اللہ کری کی رحمت کرے, وہ ہمارا اسکول فیلو تھا. پھر وہ ہمارے اور بے شمار وہاں کے جو تھے بڑے نامور لوگ تھے. اس اسکول میں اس ملک کے بڑے بڑے لٹریری نام تھے جن سے ہم نے پڑھا. عارف عبد المتین صاحب اسکول میں ہمیں تب سائنس پڑھایا کرتے تھے. کرٹک تھے بہت بڑے سب کانٹیننٹ کے, بڑا مشہور اسکول. اور اسی طرح ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے خواجہ صادق صاحب, اور بڑے بڑے نام ہیں. تو اس طرح یہ اور پھر لیکن میں پڑھائی پہ میں بچپن ہی سے بزرگ تھا, اور میرے اندر یہ ایک کرزما جو تھا نا کہ یار مجھے کچھ کرنا ہے. تو مجھے بچپن ہی سے یہ شوق تھا کہ یار میں ایکٹر بنوں گا, کچھ آڈیوگرافی کروں گا, یہ کروں گا. تو اس طرح سے کچھ پڑھائی بھی چلتی رہی ساتھ ساتھ. کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ کوئی بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ میرے گریڈ ہوئے, لیکن فیل نہیں ہوا میں زندگی میں کبھی. تو سر ایکٹنگ کا تو آپ کو شوق تھا, آپ نے اپنا پہلا پروجیکٹ کیسے حاصل کیا؟ بیٹا بیسیکلی تو آئی ایم اے براڈ کاسٹر. میرا آغاز جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے ہے. اور یہ تو خیر ابھی ننی منی سی ہے, تیرے ابا بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب میں نے وہ کام کیا. یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں. میں اور عرفان کھوسٹ, وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن ساری زندگی کا ساتھ ہم دونوں ایک ہی ٹائم پہ ہم نے اس شوبز سے آغاز کیا تھا. ریڈیو سے آغاز ہوا, ایک گرومنگ ہوئی, اور پھر جتنی بھی آڈیوگرافی کے اصناف ہیں ان سب پہ میں نے کام کیا, اور اس سب پہ اللہ نے مجھے بڑی ڈگنیٹی وقار سے سارے پذیرائی ملی. تو آپ کا سب سے پہلا ڈرامہ پروجیکٹ کون سا تھا؟ ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر بڑی مزے کی بات ہے کہ ساری میری گرومنگ لاہور میں ہوئی, اور ٹیلی ویژن جو میرے سامنے پاکستان میں جو پہلا پی ٹی وی بنا تھا, ریڈیو پاکستان لاہور میں بنا تھا, اس کے اندر بنا تھا وہ, اور میں تب بھی ریڈیو میں آلریڈی موجود تھا. لیکن میرا بریک تھرو جو ہے اسکرین کا وہ کراچی ٹیلی ویژن سے ہے. اچھا, تو آپ نے کراچی آپ موو کر کے گئے؟ نہیں, میں کو اس کے لیے تو گیا ہی نہیں تھا, میں کراچی میں موجود تھا. اچھا. ملاقات ہوئی ٹیلی ویژن کے بہت
نامور پروڈیوسر محسن علی صاحب. اوہ ایک سیشن ہوا گفتگو شنید کا, ان کو پتہ لگا کہ یہ براڈ کاسٹر ہے, تو کہنے لگے آپ نے ٹی وی پہ کام کیوں نہیں کیا؟ میں کہا جی مجھے دیا ہی نہیں کسی نے, تو میں کہاں کرتا. تم نہ میں نے کہا نہ مجھے کسی نے. تو کہنے لگے آپ کے, میں کہا نہیں جی میرے اندر تو ہے کہ مجھے کبھی ملے گا, لیکن کوئی چیلنج کبھی ہوگا تو میں کروں گا, ورنہ میں نہ کروں. اسکرین پہ کیا ضرورت ہے مجھے کرنے کی؟ میرے اللہ نے مجھے بڑی ڈگنیٹی وقار سے آڈیوگرافی میں ایک بھرم بھی دیا ہوا ہے. آڈیوگرافی میں بیٹا میں نے اس ملک کے عسکری اداروں میں, ہمارے فوجی جو ادارے, یہاں جوانوں کی جتنی بھی آج تک ٹریننگ فلم, اب تو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی نا, پہلے وہ سولو لائٹ پہ فلم بنا کرتی تھی ان کی ٹریننگ کے لیے, اور وہ یہ مختلف یونٹس جو پورے ملک میں ہوتے تھے وہ سب ان یونٹس میں ان کو دکھا, ان سب کی آڈیوگرافی میری ہے. ہاں میں واقف ہوں, لوگ آپ کی آواز کے بہت فین ہیں, اور لوگ آپ کی آواز سنتے ساتھ ہی آپ کو پہچان لیتے ہیں. اس طرح پھر اس میں ساری اس کی جتنی سب جو, میں کمرشل وائس بھی ایک لمبا تھا, تو میرے رب نے میری رزق روزی کے لیے مجھے آسانیاں ہمیشہ سے دے کے رکھی. اب بات ہم ٹی وی کے بریک تھرو کی کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ تو آپ نے کیوں, میں کہا جی مجھے میرے اندر کرشمہ کہ مجھے زندگی میں پہلا جو کوئی کام ملے وہ کوئی بڑا چیلنج ہو. انہوں نے ایک لمحہ ایک پاز دیا اور میری طرف غور سے کہنے لگے اگر آپ کو میں چیلنج دوں تو آپ کیسا کرو گے؟ میں نے کہا میں ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں گے. یہی میری آڈیشن تھی, اور یہی شاید وہ میری وہ جو گفتگو میں وہ جو پیشنٹ جن سے میں نے بولا, فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, وہ میری وہی آڈیشن تھی. وہ تھا نسیم حجازی صاحب کا ایک ناول تھا شاہین, اچھا, اینڈ دیٹ واز مائی ڈیبیو سیریل. یہ وہ دور ہے جب ہمارے ملک میں سڑکیں خالی ہو جایا کرتی. اس طرح کا ہسٹوریکل پلے پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہ پہلے اس سے بنا تھا نہ اس کے بعد آج تک بنا. ایسے ہی ہے. اس میں نے اسپینش کنگ کا رول کیا تھا, کنگ فرڈینینڈ. طاہرہ واسطی ایک بہت بڑا نام ہے یہ, وہ میری ملکہ بنی تھی. اور جو سٹارز تھے اس وقت کے سارے تھے اس میں. اسماعیل شاہ اللہ غری کی رحمت کرے, ہمارا بہت معتبر نام, بڑی چھوٹی عمر میں بیچارہ چلا گیا. وہ اس میں پازیٹیو رول میں تھا. بدر بن مغیرہ میرا جو تھا وہ کنگ فرڈینینڈ, وہ میرا پہلا تھا. اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے کراچی سے دوسرا سیریل اس کے 2-2.5 مہینے بعد شروع ہو گیا تھا, دیواریں. وہ بھی بہت بڑا سیریل تھا. تو سر آپ نے جوانی میں بہت کام کیا. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں اس زمانے کے اندر, تو مجھے اینک والا جن بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے, اور میرے جیسے لوگوں نے وہ دیکھا بھی ہے, لائک ہمارے جنریشن کے لوگوں نے. اب تیرے لیے یہ کہ بالکل نہیں, میں اس میں بھی تھا. ہاں اس میں وہ سر کٹا انسان بنا, سر اس میں علیحدہ پھرتا, سر دھاڑ علیحدہ پھرتا. مجھے بیٹا یاد بھی نہیں میں نے کتنے ڈرامے کیے, لیکن پہلا میں نے بتایا نا شاہین, دوسرا کراچی سے میں نے کیا دیواریں, پھر اس کے بعد کچھ انڈیپینڈنٹ پلیس کیے. اس کے بعد پھر میرا کراچی میں کچھ وہ ایک تو مجھے کھانا وہاں منوٹنی لگتی تھی, ہر کھانا میٹھا 7 اسٹار سے کھاؤ, اس میں بھی وہی. میں نے تو سنا کراچی کا کھانا بڑا اسپائسی ہوتا اسپائسی, لیکن ہم پنجابی جو ہیں کھاؤ ہیں, ہمارے ٹیسٹ جو اپنی مرضی کے ہوتے ہیں. یہ تو ہے. پھر وہ وہاں میری جو مسز تھی نا, وہ اس کا وہاں کا کلائمیٹ جو ہے نا وہ, میں لاہور آ گیا. لوگ یہاں سے شفٹ کر کے گئے کہ کام وہاں بہت, میں چھوڑ کے لاہور آ گیا, اور تب سے لاہور میں ہوں. اب جب ان کو میری ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے بلاتے ہیں, میں جاتا ہوں, کام کرتا ہوں اور واپس آتا. تو اس طرح سے یہ میرا پہلا جو اسکرین کا آغاز. پھر اس کے بعد مجھے آج تک یاد بھی نہیں ہے میں نے کتنا ڈرامے. پاکستان کے ٹیلی ویژن کے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ میں نے کام کیا. لاہور آ کے سب سے پہلا جو پروجیکٹ مجھے ملا, لوگ خواہش رکھا کرتے تھے کہ یاور حیات صاحب کے ڈرامے میں مجھے سب سے پہلے لاہور میں آفر, اور یہ مستنصر حسین طارق صاحب کا منی سیریل, وہ ٹرینڈ سیٹر ہے پاکستان ٹیلی ویژن پہ, انہوں نے لکھا تھا پرواز. توقیر ناصر تھا اس میں, اور بہت نامور, اور کچھ ایسے آرٹسٹ بھی تھے جو زندگی میں پہلی بار آئے تھے. آج بہت بڑے سٹارز ہیں, مثلا روبینہ اشرف, وہ پہلا اس کی زندگی کا ڈرامہ تھا. تو آپ نے سب سے پہلے پروجیکٹ کے کتنے پیسے چارج کیے اور اب کتنا چارج کریں؟ بیٹا دیکھو, مجھے تو یہ مارکیٹنگ آتی ہی نہیں تھی. مجھے ایسے چکر دے کے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ گھیر کے لے لیتا اور میں چلے جاتا. لیکن الٹیمیٹلی پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا, تو لوگ تو کروڑوں لے رہے ہیں, کروڑوں ووڑوں تو نہیں.
لیکن بہرحال کہ اب کچھ پروجیکٹ جو اس کے لاکھوں بھی ملتے ہیں. پہلے تو نہ جب ہم نے تو زیادہ میرا تو کام پاکستان شروع کہاں سے کیا تھا؟ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہ پہلے پیسے تھے نہ آ جائیں ان کے پاس کہاں پیسے ہوتے ہیں, یا اگر ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑی دیتے ہیں. ہم نے تو بڑے یعنی جو میرا سب سے پہلا جو ڈرامہ تھا اس میں پتہ کتنی ہماری فیس تھی, لیڈ رول تھے ہمارے دونوں, کتنی تھی؟ 1100 روپیہ. 1100 روپیہ. لیکن اس زمانے کے لحاظ سے 1100 روپے اچھے نہیں تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ پھر لیکن ٹیلی ویژن کی اس میں جو ان کی مرضی کے بندے ہوتے ہیں ان کو تو لاکھوں کے پیکج میں رکھا ہوا, ان کو آتا بھی کچھ نہیں اور رکھا ہوا تب بھی. تو جو کام والے ہوتے تو ان کا ایک اسکیجول بنا کے رکھا ہوا کہ ان کی اتنی فیس ہے, اپنی اپنی مرضی. تو ٹی وی کے پاس نہ پہلے پیسے تھے نہ اب بھی وہ دیتے ویتے کچھ نہیں. آپ کا اپنی لائف کے اندر سب سے فیوریٹ پروجیکٹ کون سا رہا ہے؟ دیکھو بیٹا, میں نے جتنے سارے کام کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب لوگوں کو یاد ہے. جن میں میرے پاس موسٹلی جو کردار آتے تھے وہ نیگیٹو رول کے ہوتے تھے. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو نیگیٹو میں سب سے زیادہ کیوں لیا گیا؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا ویوز جو ہے نا ان کو یہ بھلا اور شریف آدمی اسکرین پہ برے رولوں میں زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن بیٹا میں نے نیگیٹو رولوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں سبحانی و یونس اور محمد قوی خان صاحب کے بعد تیسرا فرد میں ہوں جس نے مرزا غالب کا رول کیا ہے. میرے ملک میں اور کسی نے نہیں. اور اب وہ اس اور پچھلے برس سے جب بھی وہ غالب ڈے ہوتا تو میرے والا وہ پلے تھا. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان دونوں جو میرے وہ سینئرس تھے ان کی سیریل تھی لمبے ڈیوریشنوں میں, میرا ایک کمپیکٹ تھا. پھر اس کے علاوہ مجھے اور بھی مختلف ساغر صدیقی کتنا بڑا نام ہے میرے ملک, اس کی ایک امریکن ٹیم نے آ کے زندگی کی بایوگرافی فلم کی شکل میں بنائی, وہ بھی میں نے. تو میری زندگی میں منوٹنی ٹیلی ویژن سکرین کے حوالے سے رتی بھر نہیں ہے. میں نے پی ٹی وی کا 620 کا چیک کے بارے میں سنا, اس کا کیا کہنا ہے آپ؟ میں بتاتا ہوں, بڑی مزے کی بات. بیٹا پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ جو ہے نا کھانچے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا, اور میرے ملک کی بربادیوں میں یہ کھانچے جو ہے نا یہ سب سے اہم ہے کہ مختلف شکل پہ جہاں جس کا داؤ لگا اس نے معاف نہیں کیا. یہ بات ہے, محرم تھا اچھا ان دنوں, اچھا وہ ڈیز چل رہے تھے, تو اس میں مرثیہ جو ہے نا وہ ایک ایسی صنف ہے جو ہر بندے کا کام نہیں ہے اس کو پڑھنا اور پورٹری کرنا. پی ٹی وی نے مجھے بلایا کہ راشد اب کی بار آپ نے وہ میرے اور ساتھی بھی پڑھتے ہیں بالکل ٹھیک, تجھے پڑھنا. میں نے کہا اوکے. گئے. اب میر انیس کو مرثیے کی شکل میں پڑھنا یہ ہر بندے کا کام نہیں. اس کے لیے آپ اگر لفظوں کی حرمت سے آشنا ہو تو آپ کو لفظوں کا ہنر رہے ٹھیک بات ہے. بہرحال میں گیا, میں نے پڑھا, بہت اچھا ہو گیا, ریپیٹ بھی بہت زیادہ. اور میں جو اسپرچول اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ کبھی دل میں یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ اس کے مجھے پیسے ملیں گے, یا میں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہوں, آ جاتا ہوں, اگر کوئی بھیج دیتا تو لے لیتا ہوں, اگر نہیں ہوتا تو میں مانگتا نہیں. اس کا یہ ہوا کہ میرے اسسٹنٹ جو مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ ایک چیک آیا ہے وہ پی ٹی وی سے. ارے میں نے کہا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, کہاں سے آ گئے؟ تو دکھاؤ. وہ جب لفافہ کھول کے دیکھا تو 620 روپے ہے. ارے 600, میں نے کیا آپ کو سموسے سپلائی کیے جن کا یہ چیک دے دیا؟ وہ دیکھا, اس نے کہا یہ کون کا مرثیے کے. مجھے آگ لگ گئی یار, یہ میں نے کب مانگے تھے؟ پھر میں نے میرے دل میں آیا کہ جو میرے ساتھ دوسرے جو وہ پڑھ رہے تھے ان کو اتنے پیسے دیے گئے. اس پہ میں نے پھر احتجاج کر کے جلوس نکال دیا ان کا سب کا. اور ساتھ میں نے پھر اس میں یہ ہے کہ ارباب اختیار اسلام آباد ہوں کہ جی یہ غلطی, میں کہ جی یہ غلطی نہیں ہوئی ہے, یہ کھانچے بازی یہاں ہوتی ہے. اور میں چونکہ برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں, مجھے پتہ یہاں کیا کیا کچھ کرتے ہو آپ, لیکن میں کبھی دخل نہیں دیتا کیونکہ لیکن یہ آپ نے یہ میری انسلٹ کی ہے. میں آج کے بعد پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں گا. اور اس کے بعد آپ نے کام نہیں کیا پی ٹی وی کے ساتھ؟ نہیں کیا, ختم کر دیا میں نے. جہاں ڈگنیٹی وقار ہی نہیں, آپ صرف اپنے لیے بیٹھے. لیکن کام میں نے کوئی, لیکن آج بھی
تب سے لے کے اس لمحہ موجود تک پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو میرے ملک سے ریلیٹڈ، پاکستان سے ریلیٹڈ کچھ موٹیویشنل باتیں ہوتی ہیں، مجھے اسلام آباد سے ٹیلی فون کی رات سے یہ کرنا ہے، وہ میں کرتا ہوں، کیونکہ میری شناخت پاکستان ہے. میری لڑائی پاکستان ٹیلی ویژن سے نہیں ہے، ان احباب سے تو ضرور ہو سکتی جنہوں نے یہ کھانچے بازی کی تھی، تو میرا ان سے کانفلکٹ تھا تو وہ میں کرتا ہوں، اور میں نے کبھی اس کا کوئی چارج بھی نہیں کیا، نہ انہوں نے اس کے بعد مجھے کسی کام کے لیے بلایا نہ میں گیا. تو اس سر آج کا انڈسٹریل دور اچھا ہے کہ پرانے وقت ہی اچھے تھے؟ نہیں بیٹا، ہر دور کی کچھ اپنی ہوتی ہے، ڈیمانڈز ہوتی ہے. آج کا دور جو ہے نا، اس میں تیز رفتاری ذرا ایسے ہی ہے، ڈیجیٹل ہے سب وہ کچھ. زیادہ ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم جب تیز رفتاری پہ کام کرتے ہیں نا، تو اس میں بعض ہم کچھ انڈیو تیزی کر جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس میں وہ ریزسٹنس، وہ انرجی یا وہ ہمارے اندر کرشمہ ہوتا نہیں جتنی تیزی سے ہم بھاگ پڑتے ہیں. اور پھر جب آپ انڈیو تیزی کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کے لیے، تو کہیں نہ کہیں پھر آپ ہانپ کے گر پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کی انرجی اتنی نہیں ہے. اور پھر ایک انویزیبل بھیڑ ہے جو آپ کو کچلتے ہوئے گزر جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. آج کل تو بہت تیز ہے سارا کچھ، بہت تیزی سے جا رہا ہے. اس میں بیٹا آپ تیزی جبلت ہے بندے کی، جب آپ اپنی اسکل ڈسکور کر کے زندگی کے اس ٹارگٹ پہ نکلتے ہو، تو یہ ایک جبلت ہے کہ مجھے اس پہ تیزی سے جانا. لیکن اس تیزی میں یہ ہوتا کہ ہم انڈیو تیزی رہے. اس میں ایک ہمیں بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک حسن رفتار رکھنا چاہیے، حسن اقدار رکھنا بہت چاہیے. پیاری بات کی آپ. اس سے آپ جب جاؤ گے تو آپ ڈگنیٹی وقار سے اپنے اس ٹارگٹ پہ پہنچو گے. دیر سویر ہو سکتی ہے، ہو جائے کوئی، آپ اپنے اس ٹارگٹ کے لیے نکلے، لیکن وہ جب آپ اس ایٹیچیوڈ سے اس پہ ٹارگٹ پہ جب جاؤ گے تو لانگ لائف ہوگا. ایسے ہی ہے. تو سر آپ اپنے ایوارڈس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. بیٹا مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی اس ملک نے دیا. ایسے ہی ہے. مجھے گریجویٹ ایوارڈ بھی ہیں میرے پاس، نگار ایوارڈ بھی مجھے ملے ہوئے، میرے مختلف ڈپارٹمنٹ سے مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملے ہوئے. اور پچھلے 4-5-6 مہینے پہلے میں ایک انٹرنیشنل کنسرن ہے، اور جس میں دنیا کے اور ملکوں کے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے، وہاں بھی مجھے آذربائیجان میں باکو لائف اچیومنٹ ایوارڈ ملا. بہت بڑی بات ہے یہ. بے شمار ایوارڈز ہیں میرے پاس، اتنے ہیں کہ مجھے اب کبھی کبھی وہ تیری آنٹی میں گھر میں لے کے جاتے تو کہتی ہے ادھر اپنے دفتر سے کہ کدھر، ادھر ہمارے پاس جگہ نہیں کہ روز اٹھا کے. لیکن بیٹا وہ ایک اس ملک مختلف کنسرنز ہیں، مختلف آرگنائزیشنز ہیں، ان سے ہوتے کچھ سوینئر ہوتے ہیں، کچھ ایوارڈز ہوتے ہیں، تو وہ بے شمار ہے میرے پاس، بے شمار. پچھلے سال بجلی کی بل کے بارے میں آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی، تو کیا واقعہ پیش ہوا آپ کے ساتھ؟ میں بتاتا ہوں بیٹا مجھے نہ تو میں نے حکومتوں سے کبھی ساری زندگی چندے مانگے، ہاتھ پاؤں سلامت کام کر رہا ہوں، جو جتنا ملتا وہ میرے لیے ڈگنیٹی وقار سے گزارے. لالچی آدمی نہیں ہوں کہ میں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر. میری زیادہ کنسنٹریشن یہاں کسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنانا نہیں ہے. میری زیادہ کنسنٹریشن جو ہے کہ میرے مالک، میں جب تیرے پاس ہوں تو مجھے جنت میں کارنر پلاٹ دینا، چھوٹا ہو مجھے وہاں دے. میں نے اسی پہ توجہ رکھی. تو وہ ہوا یوں، بل اب میری کمائی جو ہے اس میں کوئی انڈیو پیسہ نہیں ہے، کام وام ہے کوئی نہیں تھے جس دور کی یہ بات ہے. ڈرامہ واما تو بند ہوا ہمارے ملک میں، تو ہوتا ہی نہیں. تو بل بھر رہے تھے، کبھی 32,000 کا، کبھی 28,000 کا، کبھی فلاں. گرمی کا ٹائم تھا؟ جی گرمی کا ٹائم تھا. ہاں گرمیاں تھی. اب وہ والا جو بل آیا اس میں میرے یونٹ ہے، مجھے زبانی یاد ہو گیا، اور سانحہ جو گزرا ہے 701 یونٹ تھے میرے، اور میرا بل تھا 45,838 یا کچھ راؤنڈ اباؤٹ 46,000 کا بل تھا. ٹھیک ہے. چلو میں جمع کرا کے آ رہا تھا واپس. اب میں جب واپس آ رہا ہوں تو میرے گھر کے ادھر پڑوس میں ایک صاحب، وہ وابڈا ہی کے ملازمین میں سے ہیں، نکل رہے تھے گھر سے، اور اپنے جو ان کا ورکر تھا اس کا آواز ہے، یار یا بل تو جمع کرا دے ہوتے جا کے. اب وہ بل لے کے آیا تو ایسے ہی میرے جی میں آیا. میں نے کہا کدھر؟ کہتا جی میں کہ ذرا دکھانا بل. ایسے ہی پتہ نہیں بعض دفعہ ہوتا نا کہ
کانفلکٹ یا کوئی چیز ہاں انسان ہونی ہو. دل میں نے بات دیکھا ہے جتنے میرے یونٹ تھے ان کے 185-86 میں نے کاپیاں سنبھال کے رکھی ہوئی آج بھی ریکارڈ میں. ان کے یونٹ میرے اس یونٹوں سے 180-85 کے قریب زائد تھے اور ان کے بل تھا 1102 روپے کا. مجھے آگ لگ گئی کہ تمہارے لٹیرو یہ تمہارا تم معمول لگتے ہو اس ملک کے, تم تنخواہیں بھی لیتے ہو, فیسلٹیز مراحت بھی لیتے ہو اور بل, اور میں کیوں. پھر اس پہ میں نے جا کے مجھے پھٹ گیا میں کہ کس ملک میں میں نے تو نہ کبھی کچھ مانگا نا, مزدوری کے جو مجھے ملے اسی پہ کرتا رہا کام. یہاں تو سادہ انسان تو میرے خیال سے آج کل ویسے ہی پس رہا ہے. اس پہ پھر میں نے جب شور مچایا تو پوری نیشن میرے ساتھ جڑ گئی. اور پھر اس کے بعد مجھے بعد میں یہ جو ہماری پنجاب حکومت انہوں نے پھر کچھ 11 ارب روپے 2 مہینے کے لیے کمپنسیشن بھی دی. اچھا لیکن وہ پنجاب میں پرٹیکولرلی وہ, لیکن وہ بڑی تھوڑی ہے. اب بھی جو بل کا ہے اب بھی جو آیا میں نے پھر تھوڑا شور مچایا, پتہ نہیں 100 کتنے میرے یونٹ تھے اور بل تھا کچھ 7,000 کے قریب. بھائی یار اس میں وہ رعایت کہاں گئی جو آپ کہہ رہے تھے یونٹ. اب اس میں ایک اصل میں ہمارا خون نچوڑنے کے لیے ہمارے ایسا سائنسدان آئنسٹائن ہے ہمارے ڈپارٹمنٹس میں جو پکڑائی بھی نہیں دیتے کہ کہا اب کہا تھا کہ 7 روپے, ارے کہا کس, اب اس میں پروٹیکٹڈ اور نان پر پتہ نہیں یہ کون سی ٹرم ہے یار, ہمیں کیا پتہ یہ آپ کیا ایجاد کرتے. ہمارا بل تو اتنے کا اتنا ہی آیا, تو دیکھتے ہیں بس اسی طرح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہنگائی جو چل رہی ہے اس میں عوام کا قصور ہے کہ سیاستدانوں کا قصور ہے؟ بیٹا جب آپ صرف اپنے سروائیول گیمکس پہ نظر رکھے ہوئے ہو تو پھر تو آپ اپنے سروائیول کی زیادہ کچھ کرو گے. اب کچھ تھوڑی سی فزیکل امپلیمنٹس کچھ دکھ رہی ہیں, ہو بھی رہی ہے ہمارے خاص طور پر ہمارے پنجاب میں ہو رہی. میری رب سے دعا صرف یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری پاک پروردگار ان کی جو کہا جا رہا ہے یہ لانگ لائف اور سارے کا سارا ہو جائے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ شفٹنگ بڑی سی, آج کوئی ہے کل کوئی ہے, پر وہ جو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو کرنے بھی نہیں دیا جاتا. جو بات ہے تو ابھی کچھ کمپیریٹیولی مہنگائی اب کم ہوئی. جو سبزیاں ہم جو لیتے تھے ٹماٹر 3-3, 4-4 100 کے کلو بھی لیا, اب 40 روپے میں جو 300 کلو سب اب تو کچھ بہتری کی شکل ہوئی ہے. آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کریں ابھی؟ میں اللہ کی پارٹی کا ہوں بیٹا, اللہ, اور میں ہر اس آئیڈیالوجی والی پارٹی کے ساتھ ہوں جو میری نیشن کا خیال رکھے. آپ کو کیا لگتا ہے سیاست میں سب سے اچھا کردار کس کا ہے؟ نہ بیٹا میں نے اسی ملک میں رہنا ہے, مجھے پکڑوانا تجھے. مجھے سننے میں آیا تھا کہ کسی وزیر نے آپ کو 2 لاکھ روپے بھی بھیجے تھے. ہاں وہ مہربانی ان کی سن لو, میں ان کا بڑا ممنون ہوں. وہ میری زندگی میں بیٹا میرا یہ 4تھی بار یہ میں 3 بار اس سے پہلے مجھے ہو جو. اب میرا عمر کا بھی حساب ہے, پھر میری زندگی کچھ اس طرح کے مسائل سے بھی میں گزرا ہوں, کچھ دکھ جو میرے لوگوں کو پتہ ہے کہ کن کن اس سے میں گزرا ہوں. 4 بار مجھے میرا ہارٹ کا مسئلہ ہوا, 2015 میں, 2018 میں, 2021 میں اور 2023 میں جو ہوا وہ اس قدر ہارڈ تھا کہ میں پیرالائز بھی ہو گیا تھا. میں نے جو پہلے تھے میں اپنے علاج کرتا رہا جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا. اب کی بار بھی میں کر چکا ہوا تھا کافی سے, جتنی میری اوقات تھی جتنے میں افورڈ کر, میرے لاکھوں روپے لگ چکے تھے اس پہ, لیکن میں کچھ تھوڑا بہت بہتر کی طرف جا رہا تھا. اب میں دیکھ لو بالکل نارمل. تو مجھے اس پہ نگران سیٹ اپ کی بات ہے یہ. تو آپ کو بھیجے کس نے تھے پیسے؟ عامر میر صاحب. اچھا. ان سے میری کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی. میں ان کا بڑا ممنون ہوں اور وہ درد دل رکھنے والے انسان. انہوں نے کہیں میرے اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے مجھے چیک بھجوایا, لیکن میں اس سے زیادہ پیسے تو تب تک لگا چکا ہوا تھا اپنے آپ. تو میں نے ایسے کہا کہ جی مجھے نہیں چاہیے یہ. تو پھر انہوں نے میرے جتنے بھی اس پہ لگے ہوئے تھے وہ کہ راؤنڈ اباؤٹ 4 لاکھ روپے کے میرے بل تھے, وہ سارے میں نے بھیج دیے ان کے ڈپارٹمنٹ کو. وہ پھر انہوں نے سارے میرے کمپنسیٹ کیے. تو وہ میری ایک زندگی میں مدد ہے جو اس ملک میں. تو یار ایک آپ کے جو لیجنڈز ہیں جو
جنہوں نے زندگی اس ملک پہ ایک شناخت بنائی کہ آئی ایم فرام پاکستان. آپ اس کے لیے آپ کے اس انسینٹیو کے لیے اس کا کینسر ہونا ضروری ہے, مرنا ضروری, تب دیں گے آپ اس کو. بالکل ٹھیک بات ہے. جو آپ کے لیجنڈس ہیں آپ ان کو ڈگنیٹی وقار سے جہاں جہاں آپ چاہتے ہو, جس کو آپ چاہتے ہو اس کو گھر دے دیتے ہو اپنی مرضی سے, جس کو چاہتے ہو 25 لاکھ دے دو, کروڑ روپے دے. آرٹسٹ جو لیجنڈس ہیں آپ جیسے ان کو اگر آپ نے کچھ دینا تو ان کی ڈگنیٹی اور وقار سے دو. اب بھیک نہیں چاہیے ہمیں, وہ نہیں چاہیے, وہ رکھو اپنے پاس. ڈگنیٹی آپ ٹریبیوٹ دے سکتے ہو ان کو کہ یار ساری زندگی کی پارٹ ہم نے اربوں روپیہ کما کے دیا. جب سے ہم نکلے ہوئے تم تو خسارے میں جانا شروع ہو گئے ہوئے. تو یہ کچھ اس طرح کی کتارسز ہوتی ہے اور وہ میرا رائٹ ہے بینگ اے پاکستانی. تو ہم نواز شریف کو یاد کر کے افسردہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہماری آرٹسٹ کمیونٹی کے لیے بہت بہتر تھے, بڑا پیار کرتے تھے. ہم پتہ کیا ہوتا ہے جب ایک بغض ہم میں جب پیدا ہوتا نا تو ہم دوسرے کی اچھائیاں بھی بھول جاتے ہیں. ایسے ہی اچھی چیزیں جو ہیں ان کو بھول جائیں. اور جو یہ سارے کون ابن مریم ہے میرے اس ملک میں 76 برس میں بتا دو نا, ہے کوئی ایک؟ کہیں نہ کہیں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہے. کوئی ابن مریم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو جو جس کی اچھائیاں وہ تو یاد رکھی جائیں گی. میرے خیال سے انسانی فطرت ہے, انسان بھول جاتا ہے لوگوں کی اچھائیوں. ایسا ہی ہے بیٹی. تو سی ایم پنجاب جو ہے مریم بی بی, ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. ابھی آپ کلچرل ڈے کے بارے میں بھی ہماری بات چل رہی تھی جو ابھی ریسنٹلی الحمرا کے اندر ہوا ہے, تو آپ ادھر گئے تھے؟ جی میں گیا تھا, بلایا تھا تو ہم گئے تھے. میں تھا, فردوس جمال صاحب تھے, حامد رانا صاحب سے, تینوں تھے. اور ہم ایک علیحدہ سیٹنگ ارینجمنٹ سے جہاں بیٹھا ہوا تھا, وہاں ارباب اختیار بھی تھے, کیبنٹ کے بے شمار سارے لوگ تھے. تو مریم بی بی جب آئی تو پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے کہ آپ ادھر آ کے بیٹھے, تو ہم ان کے بڑا سپورٹ کرتی ہیں وہ اداکاروں کو, ہے نا؟ دیکھو بیٹا ہماری مصیبت پتہ کیا, اب ایک اسپیڈی جو کچھ وہ سارا کچھ کر رہی, کام تو کر رہی ہے نا وہ, یہ پہلے کسی نے کیے, کیوں نہیں کیے بھائی؟ تو آپ بغض میں کسی کے اچھائیوں کو بھول کے اس پہ بھی کر. انہوں نے ڈگنیٹی وقار سے کہا تو ہم سارے پاس آ کے بیٹھ گئے ان کے, اور جو اچھی باتیں اس کو یاد تو رکھو نا یار. تو وہ جو تیزی سے بے شمار ایسے کام انہوں نے اس قدر سپیڈ سے کیے ہیں کہ جو نہیں, یہ جو ہماری سڑکیں جن پر گزرنے کو راستہ نہیں تھا, انکروچمنٹ جو گرا دی لوگوں نے, گھیرے ہوئے, سارے کا سارا کچھ کر دیا نا انہوں نے. تو یار جو اچھی باتیں ہیں اس کو تو یاد رکھو کہ ایسے ہی آپ اپنی مرضی جو جی چاہے آپ کہتے چلے جاؤ, یہ ایسا نہیں ہے. تو خلیل الرحمان کے ساتھ بھی آپ کی کافی دوستی تھی, تو ان کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا, بڑا کمال کا رائٹر ہے وہ, اور میرا بڑا لمبا ساتھ تھا اس سے. زندگی اس کے پہلے جو اسکرپٹ اس نے زندگی کا لکھا تھا میں اس میں بھی تھا, اور اس کے بعد بے شمار سارا کام کیا. لیکن جب وہ کراچی والے کام ہوئے تو وہاں کی دنیا کچھ اور ہے. لیکن وہ میرا دوست ہے, میرا بھی دوست ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. میرے بڑے لاڈلے میں اس کے, وہ مجھے کہا کرتا کہ راشد محمود میرا یار ہے, میرا بزرگ یار ہے. جی. سر آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے بیٹا 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ایک میرا بیٹا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ ہے ایک کنسرن میں ہے. اچھا. میرا اس سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اللہ کے پاس چلا گیا, اس نے بھی پڑھا خبر سننے میں ملی تھی. تو سر یہ واقعہ کیسے پیش ہوا؟ بس بیٹا جب جانا ہے تو اس کے لیے کوئی بیماری یا بہانہ نہیں ہوتا. پڑھا لکھا, قطر ایئر ویز میں بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ تھا, دوحہ ایئرپورٹ پہ. اچھا. چھٹی پہ آیا 1 سال صرف اس نے جاب کی ہے. 1 دن پہلے جا کے اسے لے کے آیا, سارا دن ہم نے اکٹھے گزارا باپ بیٹے. اگلے دن بیٹھے ہوئے شام کو کچھ باتیں کر رہے ہیں تو میرے ساتھ تو کچھ, اب مجھے کہہ رہا کہ بابا دیکھو اب تمہیں بڑی اعلیٰ مزے کی جاب ہو گئی, تو اب آپ یہ جو پھکے چینل ہوتے ہیں نا ان کے ڈرامے نہ کیا کرو. تو میں نے کہا بیٹا میں تو تیرے گرینڈ پا جو ہے میرے لیے کوئی ایسا لمبے چوڑے چھوڑ کے نہیں گئے, ایک ڈگنیٹی, ایک وقار, ایک گرومنگ چھوڑ کے, تو میں تیرے لیے کرتا ہوں. جبھی میں نے تم سب کو پڑھا لکھا لیا نا مزدوری کر کے, تو تیرے لیے کہ نہیں ایسے.
تو ایک دم سے بیٹے وہ باتیں کرتے کرتے وہ اس کا سانس بند ہوا اور میرے کلیجے میں آ گیا اللہ خیر. اور وہ یوں بیٹھا وہ یوں اٹھا اور میرے وہ گرا اینڈ ہی از نو مور ود ان سیکنڈ. تو نیچرل ڈیتھ تھی ان کی. وہ پھر جب ڈاکٹر جب سارے ہوا تو میں نے کہا یہ ہوا کیا, تو کبھی کوئی انڈیکیٹ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی ایک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک, اچھا. ایک ہوتا ہے ہارٹ فیلئر. یہ ہارٹ فیلئر ہوتا ہے اور یہ جو زیادہ صحت میں 6 فٹ اور 2.25 اس کا قد تھا اور بالکل وہ جو جم والے ہوتے ہیں اسی طرح. لیکن امانتیں ہوتی ہیں, اولادیں جو ہوتی صحیح ہے, ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہونا تو وہی ہے. ایسا ہی ہے بیٹے. تو سر علماء کرام کے بارے میں آپ کا بڑا سخت موقف ہے, کیوں؟ بیٹا جو عالم دین 8.5 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں موصوف, آ کے جو تبلیغ اس میں ہمیں سادگی کی تلقین کر رہے ہیں. ارے تو بھی تو سائیکل پہ آ نا, تو بھی تو رکشے پہ آ. قول و فعل کا تضاد والا جو بات کردار میں آپ کے نہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بڑے بڑے بہت, لیکن ہمارے موسٹلی یہ جو ہمیں سکھانے والے ان کو اپنا کردار, جو آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ کی ذات پہ اس کی فزیکل امپلیمنٹس ہوں گی تو دوسرا خود بخود آپ سے انسپائر ہو کے وہ کر لے. تو میں ان کی سب کی نہیں, بہت اچھے بھی ہیں, میں سارے میرے دوستوں میں سے بھی ہیں, میں ان سے ملاقات بھی رہی, میں زندگی میں مودودی صاحب سے بھی ملا ہوں اور ان کے گھر میں جا کے ملا ہوں. یہ میری ریڈیو کی بات ہے اچرے میں, اسی طرح بقیہ سے بھی میرا. لیکن وہ جو ایک اپنی دکان کے لیے ایک انٹرپریٹیشن آپ کریٹ کرتے ہو, میں اس سے میں اردو بازار کے دانشور جو ان کو تو مانتا ہی نہیں. اس طرح کا ہے میرا مزاج. بالکل ٹھیک ہے. سر آپ خود بھی تو بچوں کو سکھا رہے ہیں اور ایفیلیٹ پروگرام کے بارے میں بھی آپ مجھے بتا رہے تھے, تو کیا آپ اس پروگرام کے بارے میں ہمیں اور انفارمیشن دیں؟ میں بیٹا جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا, وہ بے شمار بچوں نے میری ایفیلیشن میں کچھ پروجیکٹس جو ہوتے ہیں, کچھ ڈائریکشن, وہ میری ایفیلیشن میں آتے ہیں میرے پاس اور میں ان کے اس میں کر کے تو وہ ہوتے ہیں. اور وہ میرا, میں سمجھتا ہوں کہ میری لیگیسی لے کے آگے نکلیں گے, جو مجھ سے سیکھ کے گئے وہ میری بلیسنگ ہے. میرے بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں ایسے جو سارے, میں مختلف یونیورسٹیز میں موٹیویشنل اسپیکر بھی مجھے بلایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس میں, اور میں جاتا ہوں ان سے, اور مجھے اچھا لگتا ہے اپنی یوتھ سے باتیں کر کے. میں نے بیٹا میں گریجویشن تو کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جس پہ آپ کو بڑا فخر کر لے, اور وہ بھی کوئی کسی خاص نہیں, بس ایسے گزارے والی تھی وہ بھی. لیکن میں نے اپنی رہتل کو, آپ کا ایکسپیرینس اتنا, اپنی زمین کو, اپنے کلچر کو, اپنی اقدار کو, اپنے رسم و رواج کو, اپنی زمین کو اس قدر وائڈ اینگل پڑھا ہے کہ مجھے پتا ہے آسکر وائلڈ کون ہے, میں نے پڑھا اس کو. میں میکسم گورکی کو بھی جانتا ہوں, میں برٹرنڈ رسل کو بھی جانتا ہوں, لیکن میں خواجہ فرید سے لے کے بلے شاہ تک کو بھی جانتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. ہمیں وہ ٹھیک ہے, وہ بھی اسکالر ہیں, ان کی کنٹریبیوشن سے انکار نہیں, لیکن جو 16 ان کے والیوم پڑھ کے جس سما پہ آپ پہنچتے ہو, ہمارے بابوں نے 2 مصروں میں 4 لائنوں میں وہ ساری آئیڈیالوجی جو ہے, ہم اس پہ غور نہیں کرتے, ہمارے پڑھایا بھی نہیں جاتا نا ہماری یونیورسٹیز میں. بے شمار کباتیں ہیں, لیکن اللہ کرے گا بہتریاں ہوں گی انشاءاللہ. سر آج کی یوتھ کو, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, اور آپ جیسے گریٹ آرٹسٹ, آج کی یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نایاب اپنے بچوں سے, اپنی یوتھ سے کہوں گا, اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے, پوری نیشن کو, ایک تو سب سے پہلے آپ زندگی میں جو ڈگریاں لینے نکلے ہو تو پہلے اپنے اندر اپنی ڈسکور اپنے اندر کرو, اپنی اسکل کہ میں کیا کر سکتا ہوں, اس پہ آپ توجہ رکھتے ہوئے اس میں آپ اپنی پڑھائی لے کے نکلو. اسکل کی ڈسکوری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بھٹکو گے نہیں, ٹارگٹ ملے گا. آپ اپنی اسکل کو, ڈگریاں لو, پڑھو لکھو, اور اگر آپ کے پیرنٹس افورڈ کرتے ہیں تو آپ دنیا بھر میں جا کر اپنی اس اسکل کو ملٹی اپلائی کرو, ماسٹر ڈگریاں دنیا بھر سے لے کے آؤ, لیکن اپنی اس اسکل کو الٹیمیٹلی سب کچھ کرنے کے بعد اپنی زمین پہ استعمال کرو, اپنے لوگوں میں استعمال کرو. وہ آپ کو لانگ لائف بھی کرے گی
اور دینار سرخ جو آپ یہ سوچتے ہو ابراڈ میں ملیں گے وہ اللہ میاں آپ کو یہاں بھی دے دے گا اور ڈگنیٹی اور بالکل ٹھیک وقار سے دے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کی لائف کی اتنی اسٹرگل رہی ہے, آپ نے نہیں کبھی سوچا کہ میں پاکستان چھوڑ کر باہر موو کر جاؤں؟ اب پھر بالکل آخری گفتگو تک میں نے ایک بات تو جو نہیں مجھے آج سے 47-48 برس پہلے وائس آف امریکہ میں یہ میرا براڈ کاسٹنگ آفر ہوئی تھی. اکمل علیمی صاحب بہت بڑا نام ہے, وہ ہوا کرتے تھے, وہ میرے ابا کے دوستوں میں تھے. انہوں نے میرے ابا سے کہا کہ یار اس سے پوچھو میرے پاس ایک آپشن ہے, میں اس کو یہاں بلا لیتا ہوں. امریکہ آج بھی لوگوں کا خواب ہے کہ ہم کسی بھی شکل میں ایک پر سے اڑ کے پہنچ جائیں وہاں. میرے بابا نے مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو 3-4 دن کوئی جواب نہیں دیا. پھر ان کو ایک دن ٹیلی فون, یار اس سے پوچھو پھر یہ ختم ہو جائے گی آپشن. میرے بابا نے بھی وہ ان کا آیا تو بتاؤ. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا. میرے فادر کا حیرانگی والا جسچر تھا, یار لوگ خواب میں یہ کہتا میں نے نہیں جانا. کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا بابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے, میرے رب نے مجھے دی ہے. اب میں اسکائپ پہ بیٹھ کے وائس آف امریکہ سے بھی بات کرتا ہوں, دنیا کے اور مختلف جگہ سب جگہ کرتا ہوں. تو میری شناخت میرا اس زمین مجھے, میں پکا پاکستانی ہوں, پکا پاکستانی ہوں. میں اس کے لیے بہت کچھ میں نے چھوڑا. میں نے یہیں اسی زمین میں دفن ہونا ہے بیٹا. تو آپ کو پاکستان سے جتنا پیار ہے, کیا آپ کو پاکستان سے اتنا پیار ملا ہے؟ دیکھو مجھے اللہ نے کیا نہیں دیا. کچھ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں جسٹر جو ہوتے. میری ساری نیشن مجھ سے اس قدر پیار, حالانکہ میں تو برے رول کرتا تھا, لیکن اس قدر ایکٹیو کوئی نیگیٹو رول والا کبھی زندگی میں دیکھا تم نے جتنا لوگ یہ نیشن مجھ سے پیار کرتی. میرے جو ابراڈ چلے گئے وہ پاکستانی, وہ بھی اسی طرح مجھ سے پیار کرتے. تو مجھے شناخت دی میرے ملک نے, مجھے رزق روزی میں آسانیاں ملی, یہاں ڈگنیٹی وقار ملا سارے کا سارا. تو میرے لیے اپنی اس زمین سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. سر میں نے سنا تھا کہ شیخ رشید نے آپ کو بولا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو کیا ہوا تھا؟ ایک شوٹنگ پہ تھے ہم شوگران میں, سنگیتا بیگم کی فلم تھی, تو یہ آئے تھے قاسم شاہ صاحب کے ساتھ وہاں. تو ہم اس میں شوٹ میں, تو ان دنوں ٹی وی پہ ہم ذرا تھوڑا اوائڈ ہی کرتے تھے کیونکہ پیسے ویسے بڑے تھوڑے تھے. ہم اس میں دائیں بائیں ہمیں ذرا تھوڑے کمپیریٹیولی بہتر. تو ان سے ملاقات ہوئی تو کہتے کہ یار تم ادھر تو آ جاتے ہو, ادھر ٹی وی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا شیخ صاحب ادھر ہمیں پیسے بڑے تھوڑے ملتے ہیں. تو مہربانی ہے ان کی. انہوں نے کہا اچھا, کہ ان دنوں انفارمیشن منسٹر تھے ہم. تو شیخ صاحب ہی کے دور میں ہماری فیسیں جو ڈبل ہو گئی تھی اس کے, لیکن اس ڈبل ہونے کے ساتھ یہ ہوا کہ جو رائلٹی کا ایک انسینٹیو تھا وہ تب سے ایسا انہوں نے لپیٹا, اور ہمارا ایک ڈرامہ جس کی ایک بار انہوں نے پیسے دیے اس کو سینکڑوں بار چلا لیا ہوگا اس کے انسینٹیو لے رہے. تو اس حوالے سے شیخ صاحب سے ایک تھا, تو یہ کام ان کا ہے. اور بعض دفعہ مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ سیاست دانوں میں ایز اے آرٹسٹ آپ کو کون پسند ہے؟ تو میں اس میں بھی میرے فیوریٹ شیخ رشید صاحب ہے, کیونکہ جتنی ملٹی ڈائمینشنل پرفارم وہ کرتے ہیں دوسرے کسی سے ہوتی ہی نہیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے. سر ابھی کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ابھی سورس آف انکم کیا ہے؟ کیونکہ کام وغیرہ تو چل نہیں رہا. میں بتاتا ہوں بیٹا. میں بیٹا جب مختلف یونیورسٹیز اور کالجز میں بلایا جاتا ہوں تو وہ بڑی ڈگنیٹی وقار سے کہیں چھوٹا کہیں بڑا ایک لفافہ مجھے دے دیتے ہیں ان بچوں سے جن سے میں ان کے اس لیکچر کے لیے. پھر اس میں یہ ہے کہ کبھی کوئی کمرشل آڈیوگرافی کرتا ہوں, اس کے بھی مجھے پیسے مل جاتے ہیں, زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ اتنے ضرور ہوتے ہیں کہ جس سے میری زندگی کے بھرم جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. بیٹا زندگی میں پیسہ جو ہے نا انڈیو اس پہ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ میں اپنے اسی آبائی گھر میں رہتا ہوں سمن آبادی میں, لیکن میری کنسنٹریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو جنت میں سب سے بڑی ہاؤسنگ اسکیم ہے نا اس پہ میں توجہ سے لگا ہوں. اللہ میاں کے اس پہ کمیٹی ڈالی ہوئی ہے میں نے کہ اللہ میاں مجھے وہاں کارنر پلاٹ دے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے گا مجھے. تو سر کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟
کوئی ایسا ابن مریم میری زندگی میں مجھے دکھے جو صرف اور صرف پاکستان کی سوچے، پاکستانی عوام کی سوچے، ان کی بہتریوں کے لیے سوچے، اور سارے کا سارا اس زمین سے جڑا ہوا شخص ہو. بس یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ کے جاؤں کہیں نہ کہیں فلکچویشن ہے بیٹا. ایسے ہی آپ نے اتنے ڈرامے کیے، آپ کا اتنا سال کا ایکسپیرینس، تو کوئی یادگار واقعہ جو آپ عوام کو سنانا چاہیں؟ ہے بیٹا بڑے مزے کے، چونکہ میرے نیگیٹو رول بہت زیادہ ہیں. ایک رؤف خالد صاحب بہت بڑا نام، اللہ علی کی رحمت کرے، اس سے میرے دوستوں میں سے تھے. وہ جو کام جتنا بھی انہوں نے کیا انگار وادی فلاں سب میں تھے. ان کا ایک ڈرامہ تھا لاگ. اچھا. یاد ہوگا. نیگیٹو رول تھا میرا اس میں، اور بڑا ہٹ رول تھا میرا. اس میں ایک ایپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ نادیہ خان تھی اس میں میرے، وہ جو ایفیلیٹ ہوتا ہے جس سے، تو اس کی شادی پہلے ہوتی ہے یہ، تو اس کی ایک بچی جس کو رات کو یہ تکیہ رکھ کے تو مار دیتا ہے. یہ رات کا وہ سین چلا ہوا. وہ دن تھا ریگل، وہ جو ہمارا وہ لائٹ جہاں ہوتی ہے رکا ہے وہاں، تو برابر میں ایک گاڑی تھوڑی سی میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک بزرگ خاتون اور بچے تھے. الٹیمیٹلی میرے برابر میں آ گئے اور آ کے انہوں نے اپنے شیشے کو نیچ کیا اور یوں کر کے مجھے دیکھ کے کہہ دی، ہاں وہی مردودی جنہیں راتی اپنی تھی مار دیتی. تو اس طرح. پھر ایک اور بڑا مزے کا، میں سمن آباد میں جہاں رہتا ہوں تو میں اپنی گاڑی سے نکلا ہوں باہر سڑک پہ. ابھی میں سڑک کے ادھر آیا بھی نہیں، ایک بابا جی سائیکل پہ جا رہے تھے، وہ گھبرا کے گر گئے. اچھا. اب گر کے میں نے گاڑی وہیں روک کے، میں نے کہا بابا جی میں تو آپ کو لگا بھی نہیں تھے. کہتا لگ تو سکتے تھے نا. تو پھر یوں کر کے مجھے دیکھتے رہے. میں نے پکڑ کے اٹھایا اسے، دیکھ کے میری طرف غور سے دیکھ کے کہتے میں نے پہچان لیا تجھے، تو نہ ٹی وی پہ اچھے کام کرتا اور نہ عام زندگی میں. تو اس طرح کے مختلف طرح کے ہوتے رہتے ہیں بیٹا. ایسے یہ لوگ سم ٹائم بھول جاتے ہیں کہ آپ ایک عام انسان بھی ہیں اور پھر آپ ایک آرٹسٹ. سر آپ کی شادی ہوئی تو انڈسٹری کے اندر آپ کو کبھی کوئی پسند آیا، کوئی کرش، کوئی افیئر آپ کا رہا ہو، یا آپ اپنی شادی سے خوش تھے؟ میری زندگی میں یہ ایک ہی سانحہ کافی ہے. میں روز اسی گھر میں، اٹیک ہوتے ہیں شو بز میں ہوتے ہیں، لیکن میری اس اپنی جو تیری آنٹی ہے میری گھر والی 50 برس سے روز اسی گھر میں جاتا ہوں. 3 بجے جاؤں 9 بجے جاؤں، اسی گھر میں جاتا ہوں. مجھے اپنا کام جو ہے نا، میرا مشفوق جس کو کہتے ہیں نا، وہ میرا کام ہے. مجھے اس سے عشق ہے. اٹیمپٹس بہت ساری ہوئی لیکن میں نے پکڑا ہی نہیں تھی کسی کو بھی. ہوتا ہے ہمارے شو بز میں ہوتا ہے، لیکن میں مزاجن کچھ اور طرح کا بندہ، تو اس لیے میں کسی کے قابو میں آیا ہی نہیں، نہ میرے کرشمہ تھا اس طرح. آپ کو بھی کبھی کوئی پسند نہیں آیا؟ نہیں. اچھا دیکھو جو کریٹر ہوتے ہیں نا وہ سب حسن پرست ہوتے ہیں. وہ پینٹر ہو، وہ پوئٹ ہو، وہ شاعر ہو، لکھاری ہو، سب کے سب. یہ نیچر ہوتی ہے. کریٹر جو ہوتا ہے نا ایستھیٹک والا بندہ، جس کے اندر رب نے جمالیتی حص رکھی ہوتی، وہ حسن پرست بھی ہوتا ہے. لیکن حسن یہی نہیں ہے کہ اس کو اپوزٹ کا ہی حسن دکھائی دے. اس کو بادلوں میں بھی حسن دکھتا ہے، اس کو مختلف پس منظروں میں بھی دکھتا سارے کا سارا. تو میں اس طرح کا حسن پرست ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم اس کو اب اینڈ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کی شاعری سے میں بہت انسپائرڈ ہوں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کو اینڈ کریں اور کوئی شعر سنائیں ہمیں. ایک شعر میں اپنا سناؤں گا، اور پھر اس کے بعد اپنے ایک دوست کا بڑا نامور ہے عمر کا، اور یہ ان کا یہ شعر جو ہے یہ میں نے آج سے 50 برس پہلے بھی ایک بار اپنی انٹروڈکشن پہ بولا تھا، یا آج بولوں. پہلے تو اپنا شعر ایک ہے، اس کے مائنڈ پہ کرتا ہوں. ضرور. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے. کیا بات ہے. یہ شعر تو میرا اپنا ہی، میرے دوستوں نے سب لوگوں نے سنا بھی ہوا، پڑھا بھی ہوا. پروگرام کے آخر میں ایک جتنی ساری باتیں آپ نے سوال کیا، میں نے بتایا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بالکل اس کی ایک ترجمانی ایک شعر میں. اور یہ شعر ہے سلیم کوثر صاحب کا. ٹھیک ہے. سلیم کوثر جن کا ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا
مجھے سوچتا کوئی اور ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا ایک یہ شعر، اور یہ میں نے اپنے تعارف میں کراچی میں جب دیواریں ہمارا سیریل تھا اس کے اچھا ختم پہ جب پروگرام تو اس میں مختلف، تو وہاں میں نے اپنے تعارف میں یہ پڑھا تھا. اچھا. وہ شعر ہے کہ اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ سر ہمارے شو پہ آنے کے لیے، اور مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت مزہ آیا ہے. مجھے بھی بیٹی، مجھے بھی آپ بہت اچھا ایک تو بالکل تیرا ویژول بھی پکی بیٹیوں والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت اور آپ شکریہ. مجھے بہت اچھے لگے. آپ کا اسپوکن بہت اچھا ہے، تھینک اور یو. اس میں وہ ایک مینرز بھی ہے، ایک ادب احترام آپ بھی کے ہے. لیے آپ جیتے عزت، رہو، آپ آپ کے لیے جیتے بہت رہو. زیادہ عزت ہے. تھینک یو ویری مچ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اس طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے TBT ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اینڈ اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ.